السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فائنڈ دا ورڈ۔ گائز آئی ہوپ آپ کو ہمارا پچھلا ایپیسوڈ بہت اچھا لگا ہوگا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے علی کو سبحان صاحب اس کی ماں کی محبت کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں اور اس کی ماں کے ساتھ کیے گئے میرٹل ریپ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو گائز اس کے بعد علی کافی زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے اور وہ گھر سے چلا جاتا ہے، اور نور بہت زیادہ پریشان رہتی ہے پیچھے سے، کیونکہ گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، سبھی کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو گائز علی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کھڑا، تو اس کے بعد اچانک سے اس کے دماغ میں نور کا خیال آتا ہے۔ تو وہ جب گھر آتا ہے تو نور سوئی ہوئی ہوتی ہے، جائے نماز پر وہ نماز پڑھ کے سو جاتی ہے۔ تو گائز دیکھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ علی کہاں ہیں آپ؟ جلدی آ جائیں۔ اللہ یہ بالکل ٹھیک ہوں، انہیں کچھ نہیں ہو، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے جلدے علی کو یکدم باد صبا کے حصار میں لے لیا۔ میری جان! اس نے بے اختیار ہی اسے اٹھا کر خود سے لگا لیا۔ سختی سے نور نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں اور اسے اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر رو پڑی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں کتنا ڈر گئی تھی علی، اتنی رات ہو گئی تھی، آپ کا کچھ پتہ نہیں، اس موبائل بھی بند آ رہا تھا، کیسے کیسے خیال آ رہے تھے مجھے، آپ کو میری ذرا بھی خیال نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اس کی پشت کو سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ رونا بند کرو، بس بس میں ہوں، یہی ہوں، علی نے نور کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، جتنے غصے میں آپ گھر سے گئے تھے۔ نہیں نہیں، میں سوچنا بھی نہیں چاہتی ان باتوں کو، ہرگز نہیں، آپ میرے پاس ہیں اور یہ سچ ہے۔ وہ اسے مزید سختی سے پکڑ کر بولی، آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ بس جانم بس، پانی پیو، دیکھو تو کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی۔ اس نے نور کو اپنے ساتھ لگائے ہی کھڑا کیا اور بیڈ پر بٹھا دیا اور پانی گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور جیسے ہی تمہارا خیال آیا میں بھاگا بھاگا آیا۔ مجھے پتہ تھا تم نے اپنی حالت بگاڑ لی ہوگی، اور دیکھو وہی کیا تم نے۔ اس نے ہتھیلی سے اس کے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ آپ نہیں جانتے مجھ پر کیا گزری ہے علی، نور نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہا۔ آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں۔ میری غلطی ہے، میں مانتا ہوں نور علی، میں اپنے غصے میں بالکل ہی بھول گیا تھا کہ کوئی ہے جسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ علی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے صرف فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کے ہونے سے میں ہوں، آپ کے نہ، مجھے سوچنا ہی نہیں ہے اس بارے میں، بس وعدہ کریں آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ وعدہ کبھی بھی نہیں کروں گا، میں اپنی اتنی پیاری بیوی کو بھلا روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ علی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر کبھی نہیں کہیں گے ہمارا رشتہ ختم، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، آپ ہیں تو سب رشتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بولی، میں ایک گدھا ہوں، تمہیں پتہ نہیں چلا اب تک کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کچھ بھی بول دیتا ہوں۔ تم نے میری بات کو سیریس لے بھی کیسے لیا؟ میں ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک یہی رشتہ تو بچا ہے میرے پاس، جو صرف اور صرف میرا ہے، جس کا تعلق صرف مجھ سے ہے۔ پھر کسی اور سے میں نے تمہارا دل دکھایا، مجھے معاف کر دو۔ علی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تو وہ مسکراتی چلی گئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا علی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولی، پتہ نہیں، مگر تم پاس ہو تو بہت سکون ہے، ہمیشہ یہی رہنا میں نے۔ نور نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جس پر علی ہولے سے مسکرا دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے نور، جب میں 10 سال کا تھا نا، تو ابو نے مجھے ریموٹ کنٹرول کار لا کر دی تھی، میری 5 کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی، میں نے ابھی سے اسے کھولی بھی نہیں تھی۔ دانیال نے اس کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اور تم نہیں جانتی میں بچپن میں کتنا ضدی تھا، اپنا کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا تھا، وہ ابو میرے لیے لائے تھے، میں کیسے دے دیتا؟ ابو نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا، مگر امی نے سیدھا مجھ سے وہ گاڑی چھین لی
میں نے ان کے ہاتھ پر کاٹ کر وہ گاڑی واپس لی، جس پر انہوں نے چھوڑتے ہی میرے گال پر پٹاخے دار پھوڑ دیا۔ کم از کم میں تو تھپڑ کو اس وقت پٹاخہ پھوڑنا یا بجانا کہتا تھا۔ علی نے مزید بولنا چاہا، مگر دکھ اس کی آواز پر بھاری ہو گیا تھا۔ نور نے اسے چپ نہیں کروایا، بس مزید اس کے قریب ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں بلا کی ضدی تھی۔ 3 تھپڑ کھانے کے بعد، جس میں سے ایک ابو کا تھا، گاڑی ہرگز واپس نہیں دیا۔ ان دونوں کو اپنے پیچھے نچوا کر رکھ دیا، کبھی چھت، کبھی واش روم، کبھی یہ جو کونے میں باورچی خانہ بنا ہے وہاں، کبھی سیمنٹ کی خالی ٹینکی۔ نہ اس پر مگر گاڑی واپس نہیں دینی تھی۔ میں نے نہیں دی۔ دانیال چپ ہو گیا تھا۔ وہ دوسرے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میں واپس باہر نکل آیا، مگر امی کو وہ گاڑی دانیال کو دینی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے پھر لینی چاہی۔ اب کی بار امی اور ابو کے بیچ جھڑپ شروع ہو گئی، اور میں موقع سے فائدہ اٹھا کر لاؤنج میں کونے کی جہاں ٹی وی رکھا ہے وہاں مچان نہیں بنی ہوئی میں سیڑھیاں چڑھ کر اس میں جا کر بیٹھ گیا، بالکل چپ چاپ۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی، میں نیچے نہیں اترا۔ ابو مسلسل امی پر چیخ رہے تھے، مگر مجھے امی کی آواز میں وہ تڑپ نہیں دکھی۔ وہ رات تک یہی بولتی رہیں، گھر میں ہوگا، دروازہ بند ہے، کہاں جائے گا، یہی ہوگا، یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ اس نے خود کو رونے سے روکنے کے لیے اپنے سینے پر دھرے نور کے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لیا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ علی اپنا سارا اور درد باہر نکال دے۔ ابو کتنی بار ہی باہر دیکھ آئے تھے، یہاں تک کہ مسجد تک میں اعلان کروا دیا تھا، مگر کسی کا دھیان مچان کی طرف نہیں گیا۔ میرا ہی بھوک اور پیاس سے برا حال ہوا تو جہاں سیڑھیاں لگی تھیں وہاں آ کر ابو کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ وہ بھاگے بھاگے آئے اور مجھے نیچے اتارا۔ کتنی ہی دیر مجھے خود سے چمٹائے رکھا۔ وہ رو بھی رہے تھے، مگر اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، اور بالآخر اگلی صبح انہوں نے وہ پیک گاڑی دانیال کو دے ہی دی۔ میں نے پھر کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں۔ ابو کو جب پتہ چلا تو انہوں نے امی کو کچھ نہیں کہا، بس مجھے دوسری گاڑی لا کر دے دی، مگر میں نے وہ توڑ دی، ایک دفعہ بھی استعمال کیے بغیر توڑ دی۔ ابو نے وجہ پوچھی، میں چپ رہا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کھلونوں سے کھیلنا چھوڑ دیا، گھر میں کسی سے بات نہیں کرتا، اکیلے کونے میں بیٹھا رہتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس دن میرے اندر کا بچہ مر گیا تھا۔ نور کا لگا اس نے زندگی میں کبھی اتنے تلخ الفاظ نہیں سنے۔ علی نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ وہ محسوس کروانا چاہتا تھا نور کو اپنا درد۔ وہ آج چاہتا تھا کہ کوئی اس کے درد کی دوا کرے۔ وہ اس کے سامنے آج اپنی ذات کے ہر پہلو کو اس پر کھولنا چاہتا تھا۔ اس کی امیدیں صرف نور سے وابستہ تھیں۔ اب مائیں کر جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں نا، کوئی ایک ضرور لاڈلا ہوتا ہے ماں باپ کا، جیسے آپ ابو کے ویسے دانیال امی کا، مگر جب محبت وہ سب کرتی ہیں، آپ یہ باتیں نہیں سوچیں۔ وہ اسے ہرگز مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں مان لیتا تمہاری بات، لیکن آج سے پہلے تک میں یہی مانتا آ رہا تھا، مگر مجھ پر حقیقت کھل چکی ہے۔ مجھے پتہ چل چکا ہے میں کتنا انچاہا ہوں امی کے لیے۔ وہ خلا میں تکتے ہوئے بولا۔ اب کا بار خاموشی کا طویل وقفہ آیا تھا ان دونوں کے درمیان، مگر پھر علی نے اس خاموشی کو توڑا۔ پوچھو گی نہیں کیا وجہ ہے؟ علی کی آواز میں حیرت واضح تھی۔ نہیں، کیوں؟ اس کی حیرت مزید بڑھتی تھی۔ جس درد سے آپ ایک بار گزر چکے ہیں، اس درد سے دوبارہ کیوں گزرنا علی؟ میں آپ کے زخموں کو دوا بننا چاہتی ہوں، انہیں لا دوا نہیں کرنا چاہتی، اس نے مستحکم انداز میں کہا۔ مجھے بھی اپنی ماں کا بھرم قائم رکھنا ہے، علی نے آہستہ سے کہا۔ 16 سال کا تھا جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کی نوکری چلی گئی تھی، حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ میں ان دنوں 8ویں کلاس میں تھا۔ ابو نہیں چاہتے تھے، مگر امی کا زور تھا کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، یہ کون سا بچہ رہا ہے؟ اب اس عمر میں تو لوگ نکل ہی جاتے کمانے کے لیے، اور پھر ابو بھی مان گئے۔ وہ مجھے ایک پرچون کی دکان پر روز کی 200 روپے دہاڑی پر رکھوائے۔
میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس دکان کا مالک کتنا جاہل اور جانور تھا۔ ایک دفعہ مجھ سے تیل تولتے وقت گر گیا۔ تھوڑا سا اس آدمی نے مجھے لکڑی سے مارا تھا۔ میری پیٹھ پر نشان اب بھی ہے۔ میں زمین پر لیٹ ہی نہیں سکتا بالکل بھی، مگر میں نے گھر آ کر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پہلے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، بعد میں گونگا ہو گیا۔ صرف ایک دھن تھی سر پر، پڑھنا ہے مجھے، بس بننا ہے کچھ تاکہ سب کو جواب دے سکوں، اپنے گھر والوں کو سکون دے سکوں۔ یہ نشان دیکھ رہی ہو؟ علی نے اپنے الٹے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا جہاں کٹے ہونے کا نشان تھا۔ کھال بھی بے ترتیب اور بے رنگ تھی۔ گھر پر امی کے پاس کام آتا تھا بچیوں کی فراق کے گھیرے لگانے کا، جو میں نے امی کو ایک کے بعد دوسری دفعہ کرنے نہیں دیا، ہمیشہ خود کیا۔ وہ سیتے سیتے میری یہ انگلیاں مشین میں آ گئی تھیں۔ علی نے رک کر گہری سانس لی۔ وہ لمحات شاید اذیت سے مشروط تھے، تب ہی اس کی آنکھوں کے کنارے نم تھے۔ نور نے بس اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑ لیا۔ جب فرسٹ ایئر میں آیا تو ولید ماموں نے اپنے کسی دوست کی کیمیکل شاپ پر بٹھا دیا۔ 8,000 روپے ماہانہ پر۔ تم پوچھتی تھی نا یہ پیر پر اور ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے زخم کیسے ہیں، اور آپ کو انہیلر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ علی نے نور کے چہرے کے تاثرات دیکھنے چاہے اور اسے صرف محبت دکھی۔ ہاں، اور آپ نے کہا تھا ایگزیما ہے آپ کو بچپن سے، اور انہیلر والی بات کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کبھی۔ نور نے سادگی سے جواب دیا، یہ نشان دکان پر کاسٹک کی تھیلیاں بھرتے بھرتے جو فلیکس ہاتھ پر لگ جاتے تھے ان کے ہیں۔ 25 کلو کی بوری ہوتی تھی جس کی آدھا کلو کی، 1 کلو کی، 1 پاؤ کی کئی چھوٹی تھیلیاں بنتی تھیں، تو فلیکس ہاتھ اور پیر پر بھی گر جاتے تھے۔ کچھ نشان چلے گئے، کچھ رہ گئے۔ بلیچ اور کاسٹک بھرتے وقت جو دھواں اٹھتا تھا اسی ہوا میں سانس لیتا تھا، جس سے میرے پھیپھڑے کمزور ہو گئے تھے۔ یہ وجہ ہے انہیلر کی۔ اور یہ، علی نے اپنی شرٹ اتاری اور پیٹھ اس کی طرف کر دی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ نشان جب غلطی سے تیزاب کی بوتل میرے اوپر گر گئی تھی، اللہ کا شکر ہے چہرہ بچ گیا تھا۔ اور یہ جب سیکنڈ ایئر میں نے مکینک کی شاپ پر کام کیا تھا اور انجان نکالتے وقت میرے ہاتھ سے گر گیا تھا، یہ وہ نشان ہے۔ علی نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا جہاں ٹانکوں کے نشان اب بھی تھے۔ میں نے ہر طرح کا کام کیا، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، میں نے پڑھ لیا ہے، اب میں یہ چھوٹے موٹے کام نہیں کروں گا۔ میں نے ایک کے بعد ایک کام کیا، گھر نہیں بیٹھا۔ مجھے اپنے بھی بھائیوں کا پڑھانا تھا، خود کسی قابل بننا تھا۔ جو میرے سامنے آیا میں نے وہ کام کیا، صرف اس لیے کہ گھر میں امی ابو کے بیچ پیسوں کو لے کر ہونے والے کلیش ختم ہو جائیں۔ تم مجھے بتاؤ میں کہاں غلط تھا، میں کہاں غلط تھا؟ بالا آخر وہ ضبط نہ کر سکا، بے آواز ہی سے ہی رو پڑا۔ کون کہتا ہے مرد کو درد نہیں ہوتا، وہ بھی انسان ہی تو ہوتا ہے۔ علی بس کریں، مجھ سے زیادہ نہیں سنا جائے گا۔ نور نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ ان نشانوں سے ناواقف تھی، بس پیچھے کی حقیقت آج معلوم ہوئی تھی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اپنی زندگی دے دی اور انہیں لگتا ہے میں شکست کھا گیا، میرے نظریات شکست کھا گئے۔ کیسی عجیب بات ہے نا؟ مجھے ہر طرح تنہا کرنے کے بعد اب مطمئن ہو گئے کہ علی ہار گیا۔ میرا ساتھ ان لوگوں کے لیے باعث شرم ہے۔ مجھے اپنا بیٹا یا بھائی کہنے میں ان کی عزت جاتی ہے۔ تب کیوں نہیں جاتی تھی جب میں یہ سب کام کر کے ہر فرد کی ضرورت پوری کرتا تھا؟ آج پڑھ لکھ گئے، رشوت دے کر اچھی جاب پر لگ گئے تو انہیں ان کا بھائی شرمندہ کرواتا ہے دوستوں کے سامنے۔ لعنت ہے پھر میری زندگی پر، لعنت۔ اتنا سب کر کے بھی میں کسی کو خود سے ہمدردی نہیں کروا سکا۔ محبت بہت بعد کی چیز ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر پھینک دیا۔ وہ نور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ نور کی ہمت ہے اور علی اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ علی مت کریں ایسا، میری خاطر مت کریں، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ چپ مت رہیں، مجھ سے بات کریں، بھلے سے چیخیں چلائیں مگر چپ نہیں رہیں۔ نور نے علی کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے تڑپ اور پھڑک مترشح تھی۔
میں ایک ایسا بچہ ہوں جسے میری ماں نے اپنی کوکھ میں ہی مارنا چاہتی تھی۔ مجھے مارنے کے لیے وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی گئی۔ مجھے مارنے کے لیے نور، میں ان کے لیے اتنا ناقابل برداشت تھا۔ آج مجھے اپنے ہونے پر غصہ آ رہا ہے کہ کیوں میں اپنی ماں کے لیے اذیت کا باعث بنا۔ اس نے نور کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہا، آواز بہت بوجھل تھی۔ میری طرف دیکھیں۔ نور نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنی طرف کرنا چاہا۔ نہیں علی، دیکھیں میری طرف، اس نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، اس کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں۔ علی میری جان، میرا سب کچھ میری طرف دیکھیں۔ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا نور، میری ماں مجھ سے نفرت کرتی ہے، نفرت۔ علی ضبط کھو رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نور کے ہاتھ پر گرا تو اس کی اذیت دو چند ہو گئی۔ ادھر دیکھیں میری طرف۔ کس نے کہا آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت 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 محبت کرتی ہوں۔ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا؟ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی علی۔ آپ میری ابتدا ہیں، آپ ہی میری انتہا ہیں۔ زندگی کا متبادل لفظ علی ہے میرے لیے۔ بہت چاہتی ہوں میں آپ کو، بہت۔ نور نے اس کا چہرہ سختی سے اپنی طرف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کر کے نور سے بولا، کیا آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گی؟ نور نے الٹا سوال کیا، کیوں کرتی ہو مجھ سے محبت؟ آپ سے محبت کرنے کے لیے مجھے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہے بس، اس نے دھونس جما کر کہا۔ میں سب دیکھتے ہوئے چپ رہی ہوں، میرا دل کرتا ہے آپ سنبھل جائیں، نہ کریں خود کو تباہ۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب انسان اپنی کمفرٹ زون چھوڑ دے اور پھر واپس پلٹنا بھی چاہے تو اس کی جگہ نہ ہو۔ روکتی مجھے ہاتھ پکڑ کر کیوں نہیں روکا؟ علی نے رقت امیز انداز میں کہا۔ میں آپ کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی علی، مگر میں ٹوٹ گیا ہوں نور۔ میں بہت روحانی اذیت کا شکار ہوں، بہت شدید۔ میرے ہاتھ بالکل خالی ہیں، کچھ نہیں باقی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا، روحانی اذیت کیا ہوتی ہے؟ نور نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، یہ ہرگز خالی نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ۔ جب روح کی تکمیل ہوتے ہوتے رہ جائے، جب روح اپنی گم شدہ حصے کو پا کر بھی نہ پا سکے۔ علی نے بہت آہستہ کہا، کیا یہ مستقل ہوتی ہے یا عارضی؟ وہ نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ مستقل ہے، بہت عرصے سے۔ اب نہیں ہوگی یہ اذیت، میں نہیں ہونے دوں گی، وعدہ ہے آپ سے، اس نے قطعیت سے کہتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھ پر ہر رویہ، ہر انسان آئینہ ہے۔ آج محبتیں چاہتے ہیں، کچھ بھی کھرا نہیں، کوئی کشش نہیں۔ آگاہی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا عذاب ہے، علی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ بس ایک محبت کا یقین ہے کہ وہ سچی ہے، کیونکہ اسے کسی وجہ کی ضرورت نہیں، وہ بس ہے تو ہے۔ اس نے نور کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جب سر میں سودا سمایا ہوتا ہے، قافلے کے ساتھ چلنے کا تو کچھ نہیں سجھائی دیتا، اندھا ہو جاتا ہے انسان۔ قافلے والوں سے تعریف سننے کی چاہ انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتی ہے۔ نور نے مایوسانہ انداز میں کہا، مطلب؟ علی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، لوگوں کی فکر، ان کا سوچنا، باتیں سننا، پھر بھی بھلا سوچنا۔ پتہ نہیں ہم جیسے لوگ کیوں بنائے اللہ نے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ علی سمجھ گیا تھا وہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہے۔ میں سن رہا ہوں نور، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کچھ؟ اس نے تحقیر انگیزی سے پوچھا۔ تو کسے پتہ ہوگا؟ اس نے بڑے مان سے کہا، امی نے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا، مگر انہوں نے مجھے کبھی انسان بھی نہیں سمجھا۔ میں 8 سال کی تھی اور وہ مجھے گھر سے دور رکھنے کے لیے مجھے ہمیشہ برابر والے گھر میں بھیج دیتی تھیں۔ میں نے انہیں بہت منع کیا کرتی تھی، امی میں نے نہیں جانا، وہ اچھا نہیں، وہ گندی حرکتیں۔ نور نے علی کے ہاتھ کو بہت زور سے دبایا، اس کے دل میں ہوک اٹھ رہی تھی۔ علی کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ برابر والی آنٹی کی ایک بیٹی تھی، چھوٹی، وہ مجھے اس سے کھیلنے کے لیے لے جاتی تھی، مگر وہاں انکل، ہمت نہیں تھی اس کے اندر پھر سے وہ اذیت سہنے کی، مگر وہ بھی سالوں سے دفن اس کے درد کو نکالنا چاہتی تھی۔ برابر والے گھر کے انکل مجھے بہت تنگ کرتے تھے علی،
وہ مجھے بہت ڈراتے تھے۔ میں گھر آ کر امی کے ساتھ چپکی رہتی تھی، مگر وہ سمجھ کر بھی ناسمجھی دکھاتی۔ ان کے لیے میں عذاب تھی۔ وہ بار بار باہر بھیج دیتی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد میں بہت روتی تھی۔ گھر آ کر نور نے علی کا ہاتھ اپنی پیشانی سے لگا کر زاروں کے تار روتے ہوئے کہا، میں نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، سب مجھے تسلیم کر لیں، میری انفرادیت کو مان لیں، مگر ایک وقت تھا جب میں سب سے دور چلی جانا چاہتی تھی، بہت دور، خواہشوں سے دور، امیدوں سے دور، آرزوؤں سے دور، خود سے دور۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، ہر وقت، ہر لمحہ اذیت رہتی ہے۔ مجھے لگتا تھا میں ہی غلط ہوں۔ سرتاپا خود ترسی نہیں ہے، ملامت میں مبتلا تھی، خود کو ملامت کرتی تھی، سوچتی موت زندگی سے آسان ہے، کیونکہ اللہ انسانوں کی طرح ظالم نہیں۔ مگر پھر جانا کہ انفرادیت کی جگہ قبر ہے، بس شاید خود سے ملاقات ہو جائے، کہیں سوچتی تھی خود چلی جاؤں گی سب سے دور۔ میرا دل کرتا تھا میرا چہرہ جل جائے، میں سخت ہو جائے۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خودکشی نہیں کی، مگر اس کے پاس جانا چاہتی تھی۔ مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی تھی، مجھے سکون نہیں ملتا تھا ادھر، اس لیے میں اللہ کے پاس جانا چاہتی تھی۔ بس زندگی سے شدید بے رغبتی ہو گئی تھی، اتنی کہ شدید آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتی چلی گئی، کہتی اور کہتی چلی گئی۔ اس نے محسوس ہی نہیں کیا۔ علی چپ تھا، بالکل۔ جب احساس ہوا تو نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر علی کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی اذیت آپ کے سامنے بیان کی، کیونکہ مجھے مان ہے آپ پر، اور میں جانتی ہوں وہ آپ رکھیں گے۔ آپ مرد نہیں ہو سکتے، آپ مجھے سمجھیں گے، مجھے پھر سے زندگی سے مایوس نہیں ہونے دیں گے، مجھے پھر سے اپنی انفرادیت پر ملامت نہیں کروائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو شاید سچ میں مر جاؤں۔ اس نے علی سے دور ہوتے ہوئے کربناک لہجے میں کہا، شش، ادھر آؤ، خبردار، آئندہ دور جانے کی بات کی۔ میں تمہیں کھونے کی ہمت نہیں رکھتا، اب قطعی نہیں مجھے اچھا لگتا تمہارا یہ مان میری جان۔ اچھی بری باتیں ہو جاتی ہیں زندگی میں، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی اندھیروں میں نہیں لوٹنے دوں گا تمہیں واپس۔ اس نے نور کو آہستگی سے بازو کے حصار میں لے کر کہا۔ علی کو یہ احساس شدت سے ہوا کہ صرف وہی دکھی نہیں، دنیا میں اس سے دگنے دکھی لوگ موجود ہیں۔ میں نے ایک بات اچھے سے جان لی ہے۔ علی نے اپنے کتھ آنکھوں سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ نور پانے کے لیے اب کو اندھیروں کا سفر طے کرنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی نور، ہر کسی کو نہیں ملتی، مگر مجھے تم مل گئی ہو میرے سخت کھردرے ہاتھوں میں۔ جب تمہارا غضاض ہاتھ ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ بالکل بھی۔ جب بھی تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں، ہاں جتنی مشکلیں بھی آئیں، جتنے امتحانوں سے گزرا، مگر میری زندگی کا حاصل ہو تم، نور علی ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ نور کنگ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بالکل بھول چکی تھی کہ وہ تو اس سے بدگمان تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، بس یاد رہا تو مبہم میں اظہار محبت۔ تو گائز، ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمیں آپ کا پیار دیکھنے کا موقع مل سکے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمیں کس چیز کی بہتری کی ضرورت ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے۔